قربانی کے گوشت میں مستحب طریقہ کار یہ ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ دوستوں احباب وغیرہ کے اندر اور اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کرے، اور ایک حصہ جو غریب ہوتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں، ان میں تقسیم کرے۔ یہ افضل اور بہتر طریقہ کار ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سارا کا سارا فقراء کو دے دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص سارا کا سارا اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو دے دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، سارا کا سارا اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو بھی جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ فقہاء کرام نے ایک صورت لکھی کہ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے اور اس کے اہل و عیال بہت زیادہ ہیں، بچے ہیں، گھر والے بہت زیادہ ہیں، ایک ہی کر رہے ہیں، یعنی ایک ہی بندہ ہے وہ کر رہا ہے، باپ کر رہا ہے، اور اس کے بچے جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور اس کو ضرورت ہے کہ میں قربانی تو کر لوں گا لیکن آگے گوشت خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، اگر وہ سارا رکھ لیتا ہے تو بہتر ہے کہ رکھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عمومی طور پر ایسی صورت کم پیش آتی ہے، تو مستحب طریقہ کار پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اچھا، یہ مسئلہ تو پکا یاد ہو گیا کہ یہ پورا رکھ سکتے ہیں، یہ بھی ذہن میں آ جائے نا، پکا ہو جائے کہ پورا دے بھی سکتے ہیں۔ بالکل پورا دے بھی سکتے ہیں، بالکل دے بھی سکتے ہیں، اور دینے والے دیتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں، ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جو بڑی بڑی قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ کئی جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ رکھنا بھی چاہیں گے تو اپنے گھر میں رکھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے پورا ہی دینا ہوتا ہے، وہ دے بھی دیتے ہیں پورا۔ تو اس میں ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ اپنے پاس پورا رکھ بھی سکتے ہیں اور پورے کا پورا تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتداءً 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع فرمایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی عادت بنی ہوئی تھی لوگوں میں کہ بچا کے رکھتے تھے، جو ضرورت مند ہوتے تھے ان کو نہیں دیتے تھے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بھی نہ رکھے، تقسیم کر دو، سب کو دے دو۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ چیز نکل گئی اور لوگوں کو ذہن اور لوگوں میں وسعت بھی آگئی، قربانیاں بھی اگلے سال زیادہ ہوگی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، لیکن اب کلو وادخروا واتجروا، کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو، اور اس کے ذریعے تقسیم کر کے اس کو اجر بھی کماؤ۔ سبحان اللہ، 3 طریقے، یعنی تو تینوں طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، خود بھی کھائیں، اور اسی لیے اس کو بہتر اور مستحب قرار دیا ہے، خود بھی کھائیں اور لوگوں کو بھی کھلائیں اور اس کے ذریعے ثواب بھی کمائیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اصل میں دیتے تو سب ہیں لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے، کون کتنا رکھے گا؟ وہ تصویریں بعض آ جاتی ہیں اس طرح کی کہ فریج کے اوپر کپڑا باندھا ہوا ہے اور فریج اتنا بھاری ہو گیا ہے کہ اس کو نکالنا اس میں سے مشکل ہو گیا ہے، ہوتا ہوگا ایسا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں جس کو آپ دے رہے نا، دیتے ہوئے دیکھ لیں کہ آپ کس کو دے رہے ہیں۔ ہوتا یہ کہ اصل میں بعض اوقات آپ ایسوں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں جن کو حاجت نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ایسوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ جن کو دینا بھی جائز نہیں ہوتا، تو اس لیے احتیاط اس میں برتیں اور کوشش کریں، کبھی بھی نیکی کا کام کریں، دینے کا کام کریں تو ایسے افراد تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ جو واقعی مستحق ہوں۔ پوری بستیاں ہوتی ہیں، پورے گھر ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں جنہوں نے بیچاروں نے سال بھر پورا گوشت دیکھا تک نہیں ہوتا، پکا ہوا گوشت دیکھا بھی نہیں ہوتا، اتنے بیچارے غربت کے مارے ہوتے ہیں، ان کو پہنچانے کی جگہ ان کو پہنچائے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو ویسے ہی پیٹ بھرے ہوتے ہیں، اور ویسے ہی وہ جمع کر کے ہو سکتا ہے کہ قصاب کو بیچ بھی رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، گوشت فروش کو بیچ بھی رہے ہوں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں، اور کرنے والے کرتے ہیں اس طرح، لیکن ہر ایک کو اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ کوئی کتنا ہی بڑا نیٹ ورک چلا رہا ہو اور گوشت پہنچا رہا ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے افراد جو ہماری نظروں میں ہوتے ہیں ان تک پہنچ نہیں پاتے۔ اگر ہر ایک کوشش کرے گا، ہر ایک اس بات کا دھیان رکھے گا، تو پھر اس کے ذریعے سے ایسے افراد تک بھی یہ چیزیں پہنچ جائیں گی جو اس کے مستحق